بعض کسی نگاہیں رکھنے والے امریکی کمانڈوز جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر ملا محمد عمر کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی تاکہ کوئی پیسوں کے لالچ میں ہی ان کی جائے پناہ کے بارے میں بتا دے، لیکن سقوط قندھار کے بعد قندھار کا بوریا نشین موسم سرما کی ایک سخت سرد رات میں کالی پگڑی سر پر باندھے، کندھے پر دھاری دار رومال رکھے، ہاتھ میں کلیشن کوف پکڑے، افغانی کمبل جسم پر لپیٹے برف پوش پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ تب سے لے کر آج تک اس کا کسی میڈیا سے رابطہ ہوا، نہ ہی کوئی اس سے مل سکا۔ وہ 5.5 سال قندھار، قندوز، مزار شریف سے لے کر جلال آباد اور ہرات تک سفید و سیاہ کا مالک رہا۔ وہ فوج کا سپہ سالار بھی تھا اور امیر المومنین بھی۔ وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھا اور رئیس المجاہدین بھی۔ اس کے خون کے پیاسوں کے ہاتھ اس کی کوئی ایسی بات نہیں لگی جس پر حاشیہ برداری کر کے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے۔ اس کے کردار کی قبا پر کوئی ایک داغ بھی ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر 1959 میں جنوبی شہر قندھار کے ضلع خاکریز کے چاہ ہمت گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ہوتک قبیلے کی شاخ تومزئی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے متعدد دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ ملا محمد عمر مقامی کسانوں کی بولی بولتے تھے۔ ان کا قد 5 فٹ 11 انچ تھا۔ کبھی کبھی چشمہ لگاتے تھے اور تفریح کے لیے اپنے دوست اسامہ بن لادن کے ساتھ مچھلی پکڑنے بھی جاتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی 2 بیویاں اور 8 یا 9 بچے ہیں۔ ان کے گھر پر 1999 میں بم سے ایک حملہ کیا گیا جس میں ان کا گھر تباہ ہو گیا اور ان کے 2 بھائی، ان کی پہلی بیوی سے 3 بچے بھی شہید ہو گئے۔ ان کا پسندیدہ ہتھیار RPG-7 ہے۔ وہ کمال کے حصے مزاح بھی رکھتے تھے اور 1978 میں افغانستان میں روس کی مداخلت کے خلاف مسلح جدوجہد میں حصہ لیا۔ 1992 میں افغانستان سے روس کے انخلاء کے بعد ملا عمر کی قیادت میں ہی طالبان نے 1996 تک تمام گروپ کنٹرول کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ وہ 1996 سے 2001 تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہے۔ 2001 میں 11 ستمبر کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر القاعدہ کے مبینہ حملوں کے بعد افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے ملا عمر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ پاکستان میں عام طور پر خصوصاً مذہبی سیاسی جماعتوں کے حلقوں میں یقین کیا جاتا ہے کہ طالبان اور ملا عمر نہ صرف پاکستان کے دوست بلکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے زیر اثر تھے۔ تاہم 1996 سے 2001 کے درمیان پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے درمیان تعلقات کی کہانی اس تاثر کی نفی کرتی ہے۔ سب سے پہلے جب پاکستان نے جنرل ضیاء الحق کی ناعقبت اندیش فیصلوں کے مضمرات محسوس کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان ڈیورنڈ لائن کے آر پار لوگوں کی آمد و رفت کو ایک بین الاقوامی سرحد کے مطابق ڈھالنا چاہا تو طالبان نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر جو مشرف کے دور میں وزیر داخلہ تھے، ان کے مطابق طالبان نے نہ صرف ڈیورنڈ لائن کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بین الاقوامی سرحد کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس پر اصرار کیا کہ افغانستان کے لوگ جب چاہیں اور جہاں سے مرضی چاہیں سرحد عبور کر کے بغیر پاسپورٹ یا کسی سفری دستاویز کے پاکستان جائیں گے۔ اس زمانے میں افغانستان کے لوگ ملک سے باہر جانے کے لیے پاکستان کے پاسپورٹ کو استعمال کرتے تھے۔ جنرل معین الدین حیدر کے مطابق جب پاکستان نے طالبان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ بنوائیں تو ملا عمر نے کہا کہ افغانستان کے لوگ بہت غریب ہیں، وہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے۔ اگر پاکستان کو بہت شوق ہے تو اپنے پلے سے افغانیوں کو پاسپورٹ بنوا دیں۔ سب سے دلچسپ کہانی 11 ستمبر 2001 کے بعد شروع ہوتی ہے جب پاکستان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کی رائے دی ورنہ امریکہ افغانستان پر حملہ کر دے گا۔ تو ملا عمر کا پاکستان کے وفد کو یہ جواب تھا: "You people have never won a war and we have never lost a war"، یعنی افغانی امریکہ سے خوف زدہ نہیں ہیں کیونکہ تاریخ میں انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، جبکہ پاکستان کو اب تک کسی جنگ میں جیت کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ بامیان میں 1400 سال پرانے مہاتما بدھ کے مجسمے کو مسمار کرنے کے مسئلے پر ملا عمر نے انتہائی غیر لچکدار رویہ اختیار کیا۔ طالبان کو اس اقدام سے باز رکھنے کے لیے پاکستان سے بھی ایک وفد جس کی قیادت جنرل معین الدین حیدر کر رہے تھے نے ملا عمر سے ملاقات کی اور اس وقت کے پاکستانی صدر جناب رفیق احمد تارڑ کی طرف سے ان کو ایک خصوصی پیغام پہنچایا گیا جس میں ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر مہاتما بدھ کے مجسمے کو تباہی سے بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔
जनरल मोइनुद्दीन हैदर के मुताबिक मुल्ला उमर का मौक़िफ़ ये था कि क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुज़ूर पेश हूँगा तो खुदा मुझसे पूछेगा कि मुल्ला उमर, तुमसे ये बुत नहीं तोड़ा जा सका। हॉलैंड से तल्लक रखने वाली एक सहाफ़ी बैटी डेम की नई किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में कहा गया है कि अमूमी तौर पर अमरीकी हुक्काम ये समझते रहे कि वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। सहाफ़ी बैटी डेम ने लिखा है कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में अपने आबाई सूबे ज़ाबुल में अमेरिका के एक अहम फ़ौजी अड्डे से सिर्फ 3 मील के फासले पर रिहाइश पजीर थे। वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस वोल्वरीन से 3 मील के फासले पर रिहाइश पजीर थे, जहाँ अमरीकी नेवी सील्स और बरतानवी SAS के फ़ौजी तैनात थे। बैटी डेम ने अपनी किताब की तहकीक में 5 साल सर्फ किए, जिसके दौरान उन्होंने मुतअद्दिद तालिबान रहनुमाओं और मेंबरान से गुफ्तगू की। उन्होंने जब्बार उमरी से भी गुफ्तगू की, जिन्होंने सन 2001 में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी जब वो ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। सहाफ़ी बैटी डेम लिखती हैं कि जब्बार उमरी के मुताबिक उन्होंने मुल्ला उमर को 2003 तक पनाह दी थी, जब तालिबान रहनुमा बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए। किताब के मुताबिक अमेरिका में 9/11 के वाक़े के बाद से मुल्ला उमर को अमरीकी अड्डे के करीब खुफिया कमरों में पनाह दी गई थी। मुल्ला उमर के सर की कीमत अमेरिका ने $1 करोड़ मुकर्रर की थी। सहाफ़ी ने अपनी किताब में दावा किया है कि अमरीकी फ़ौजियों ने एक मौके पर मुल्ला उमर को पनाह दी जाने वाली जगह का मुआयना भी किया था, लेकिन वो इन्हें तलाश न कर सके। उसके बाद उन्हें एक दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ से सिर्फ 3 मील के फासले पर एक और अमरीकी अड्डा था, जहाँ 1000 फ़ौजियों का क़याम था। किताब में शाया होने वाले मज़ीद इंकशाफात के मुताबिक दिसंबर 2001 में मुल्ला उमर ने तालिबान के इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदारी अपने वज़ीर दिफ़ा मुल्ला उबैदुल्लाह को सौंप दी थी। तलाशी से बचने के लिए मुल्ला उमर कई बार खेती बाड़ी के लिए बनाई गई सुरंगों में छुप जाते थे। मुल्ला उमर की मौत अप्रैल 2013 में हुई और इन्हें बगैर निशान वाली एक कब्र में दफन कर दिया गया था।